अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम असेसमेंट क्राइटेरिया जो है वो देखेंगे लैंग्वेज सर्ट B1 वालों के लिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लिसनिंग और रीडिंग में आपको किस तरह से जज किया जाता है, आपको किस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं और पेपर पैटर्न जो है वो क्या होता है, और हर जो पार्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको इससे हो जाएगी। आपके लिए ये पेपर हल करना आसान हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगी जाके एग्ज़ाम देने के बाद कि आप पास हैं फेल हैं, सारी आपको इसमें मुकम्मल डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। तो चलते हैं जी। ये हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं लिसनिंग में, और नंबर ऑफ़ आइटम्स 26। आइटम से मुराद यहाँ जो है वो है कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 26 होते हैं लिसनिंग में। आइटम्स टाइप्स मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर्स। इसमें मल्टीपल चॉइस की तरह क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर होते हैं। ड्यूरेशन 30 मिनट्स होती है जी इसकी। रिकॉर्डिंग ऑल हर्ड ट्वाइस, 2 दफ़ा जितने भी ये क्वेश्चंस होते हैं 2 दफ़ा उनकी रिकॉर्डिंग रिपीट होती है तमाम की। ये आपको एक बेनिफिट है लैंग्वेज सेट की लिसनिंग में कि एक दफ़ा आपको समझ नहीं आई तो दोबारा रिपीट हो जाती है इसकी लिसनिंग। ये आपको फ़ायदा है। इसमें रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग का पेपर इकट्ठा होता है, ये याद रखिएगा। 2 घंटे 40 मिनट आपको दिए जाते हैं, उसमें आपने तीनों करने होते हैं। तो आगे चलते हैं जी। इसका पार्ट 1 देखते हैं, उसमें क्या करते हैं। सारी 1 बाय 1 चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता हूँ। पार्ट 1 इस तरह का जो है ना आएगा पेपर। मैं ये अपना कैमरा यहाँ कर दूँ। पहले हम ये देखेंगे कि असेस क्या किया जाता है। व्हाट इज़ असेस्ड? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कंटेक्स्ट, मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ रेंज ऑफ अटेंसेस। ये जो लिसनिंग का पार्ट 1 है इसमें आपकी एबिलिटी चेक की जाती है कि कंटेक्स्ट क्या है। एक बंदा आपको कहता है हाउ आर यू, तो आप उसमें क्या कहेंगे? आई एम फाइन। तो कंटेक्स्ट जो है उसके मुताबिक आंसर क्या होना चाहिए। और दूसरा मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ रेंज ऑफ अटेंसेस, आपको इनके मीनिंग पता होना चाहिए, किसका क्या मीनिंग है किसका क्या नहीं। जिस तरह कि शिप है और एक लफ्ज़ है शीप, दोनों के मीनिंग अलग हैं, दोनों को प्रोनाउंस अलग किया जाता है, अटेंसेस मुख्तलिफ हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस होता है, ये भी 2 दफ़ा बोला जाता है। जिस तरह रिकॉर्डिंग 1, फिर वो कहेगा रिकॉर्डिंग 1, एक दफ़ा बोल के दोबारा बोला जाएगा। तो ये सारे ये क्वेश्चंस जो हैं इसी तरह होंगे। तो इससे अगला जो पार्ट होता है ये है, इसमें असेस क्या किया जाता है। इसमें होता है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ ए कन्वर्सेशन। इसमें कन्वर्सेशन का एस्पेक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसमें आपको रोल प्लेस और सिचुएशंस दी जाती हैं। कन्वर्सेशन होती है उसमें, सॉरी ये रोल प्ले और सिचुएशन वाला नहीं, इसमें कन्वर्सेशंस होती हैं और उसमें आपने बताना होता है। जिस तरह एक कन्वर्सेशन होती है, कन्वर्सेशन 1 और फिर 2, 2 ही कन्वर्सेशन इसमें चलाई जाती हैं और उसमें एक कन्वर्सेशन में 2 क्वेश्चन होते हैं। ये देखें ना आप यहाँ, द मैन इज़ द गर्ल्स डैश, जो आदमी है वो लड़की का क्या है, टीचर है, फादर है, मैनेजर है। ये कन्वर्सेशन चल रही होगी, उसमें दोनों चीज़ें आपने जज करनी होती हैं वो क्या है। द गर्ल्स फील्स, गर्ल्स महसूस क्या करती है, अनॉयड, नर्वस, डिप्रेस्ड। या तो आपके उसके अल्फाज से पता चलेगा वो क्या फील कर रही है, नहीं तो उसके लहजे से। इसी तरह कन्वर्सेशन 2 चलेगी। एक दफ़ा कन्वर्सेशन 1 को चलाएगा 2 दफ़ा, उसमें आपने ये जवाब देने हैं ABCD क्या है, और इसी तरह कन्वर्सेशन को भी वो 2 दफ़ा चलाएगा। तो ये आपका ये पार्ट 2 ख़त्म हो जाएगा। इससे अगला पार्ट जो होता है वो पार्ट 3 जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का होता है। इसमें कहता है जी एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए मोनोलॉग। मोनोलॉग कहते हैं एक बंदा ही जब बात कर रहा, अब मैं कर रहा हूँ तो ये मोनोलॉग है, मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ें। तो मोनोलॉग एक बंदा बात कर रहा होगा और इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा किसी चीज़ के बारे में। अब ये भी 2 दफ़ा ही आपको सुनाई जाएगी रिकॉर्डिंग। इसमें 7 क्वेश्चन है। इस्केप गेम, कोई इस्केप गेम है उसके मतलब है, उसका टाइम लिमिट फॉर गेटिंग आउट के लिए टाइम लिमिट उसकी क्या है। ईयर फर्स्ट इस्केप रूम अपेयर्ड, कौन सा साल था जब वो फर्स्ट अपेयर हुआ था। तो यहाँ आपने वो सन लिख देना है जी, ये वाला साल था। उसके अलावा जो लिमिट फॉर गेटिंग आउट, वो लिमिट क्या है वो लिख देनी है। तो इसमें भी आइट्स की तरह आपके जो लिमिट होती है वो 3 वर्ड्स की होती है। 3 वर्ड से आप ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो इससे आगे चलते हैं।
تو اگلا جو کرائٹیریا ہے وہ کویشچن یہ 4 ہے، اور اس میں ہوتا ہے کہ ابیلٹی ٹو فالو اے کنورسیشن بٹوین 2 اسپیکرز. یہ 2 بندے بات کر رہے ہوں گے اور آپ نے ان کی کنورسیشن کو فالو کرنا ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں. فار ایگزامپل یہ دیکھیں، پہلا سوال ہے ایٹ دا بگننگ پیٹر تھنکس تانیاز آئیڈیا از. پیٹر اور تانیہ بات کر رہے ہیں اور پیٹر جو ہے شروع میں سمجھتا ہے کہ تانیہ کا جو آئیڈیا ہے وہ کیا ہے، ٹو ایکسپینسو، ان نیسیسری یا فیشنیبل. اور یہ ان کی باتوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ان کا آئیڈیا اس کا کیسا ہے تانیہ کا. تو یہاں آپ نے وہ ٹک کر دینا ہے. اسی طرح کبھی تانیہ کی بات ہو رہی ہوگی، کبھی پیٹر کی بات ہو رہی ہوگی. اس میں بعض اوقات 2 سے زیادہ بھی اسپیکرز ہوتے ہیں، اور لیول B1 ہے، اس میں 2 ہوں گے. جیسے B2 آئے گا 3 ہو جائیں گے، کسی میں 4 ہوں گے. تو پھر آپ نے سب کو جج کرنا ہوتا ہے اس کی وائس سے کہ یہ بندہ پیٹر بات کر رہا ہے، یہ تانیہ بات کر رہی ہے، یہ کوئی اور بات کر رہی ہے. اور اسی طرح سے چلتا رہے گا. آگے چلتے ہیں جی. ریڈنگ آ گیا. ریڈنگ میں بھی آپ کے 4 پارٹس ہوتے ہیں. اس میں بھی جو آئٹمز ہیں یعنی کہ کویشچن ہے وہ 26 ہوتے ہیں. آئٹمز ٹائپس، اس میں ملٹیپل چوائس آپ کو کویشچنز آتے ہیں، گریپڈ ٹیکسٹ کمپلیشن آتے ہیں، ملٹیپل میچنگ آتی ہے، اوپن اینڈڈ کویشچنز آتے ہیں. اس کے پارٹ 1 کو دیکھتے ہیں. یہ پارٹ 1 ہے. اس میں کچھ تصویریں بنی ہوں گی. ساری یہ چیزیں میں نے آپ کو کروائی ہوئی ہیں. لسننگ ساری کروائی ہوئی ہے، ریڈنگ کے سارے پیپر کروائے ہوئے ہیں. جا کے آپ پلے لسٹ میں سے دیکھ سکتے ہیں B1 کی لینگویج سیٹ کی جو میں نے آپ کو کروائے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کو آسانی سے ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی. اس میں اسیسڈ کیا کیا جاتا ہے، ابلٹی ٹو انڈرسٹینڈ کوہیرنس اینڈ کوہیژن آف اے ورائٹی آف اتھینٹک ٹیکسٹ. اس میں عام طور پر جو آپ کے کویشچنز ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک تو پوئمز ہوتی ہے، اس کی ریدم کیا بن رہی ہوتی ہے، یا گرامیٹیکل چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہیں آپ سے. اور بعض اوقات جو عام کامن سینس کی چیزیں ہیں کہ ایک آگے روڈ بلاک ہے تو اس کے اوپر سائن ہوگا سٹاپ، تو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا کہ آگے جانا ہے نہیں جانا، راستہ بلاک ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ پارٹ 1 بڑا آسان ہوتا ہے. اور اگر کوئی گرامر بھی چیک کی جاتی ہے تو گرامر بھی وہ کوئی خاص چیک نہیں کی جاتی، وہ انتہائی چھوٹے لیول کے طور پر ان چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے. اس کے بعد آگے جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں ڈیفیکلٹی لیول جو ہے انکریز ہوتا جاتا ہے. اس میں پارٹ 2 میں یہ ڈیفیکلٹ لیول ہے. اس میں اسیس کیا جاتا ہے، ابیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ میننگ از بلٹ اپ ان اے ٹیکسٹ. اب اس میں کیا ہوگا، 6 کویشچنز ہوتے ہیں اور 7 آپ کو اس کے آنسر دیے ہوتے ہیں، 1 فالتو ہوتا ہے، 6 اس کے آنسر جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا، جیسے ایرک کیسٹنر، یہ میں نے یہ سارا ٹیسٹ کروایا بھی ہوا ہے آپ کو. اب اس میں آپ نے پچھلی لائنوں کو اور اگلی لائنوں کو ملا کے دیکھنا ہوتا ہے کہ میننگ صحیح کیا بنتے ہیں، کون سی لائن اس میں فرسٹ میں لگاؤں. فار ایگزامپل A والی، B والی، C والی، تو میننگ ٹھیک آئیں گے. اسی طرح پھر آگے ان 1927 ہی لیفٹ لپزنگ ڈیش دیر ہی پبلشڈ. اب اس نے لپزنگ کو لیفٹ کیا، وہ ایک جگہ کا نام ہے. اس کے بعد اس نے کیا کیا، تو ان میں سے وہ جو لائن بنے گی وہ آپ لگا کے دیکھیں گے اور ساتھ اگلی والی کو اٹیچ کر کے دیکھیں گے کیا میننگ ٹھیک بن رہے ہیں، یہی بننے چاہیے. تو یہ آپ نے صرف یہاں A B C D ان میں لکھنا ہوتا ہے. اس سے آگے چلتے ہیں پارٹ 3 میں. پارٹ 3 یہ آ گیا. یہ پارٹ انتہائی آسان ہے. اگر میری آپ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں ریڈنگ والی تو آپ کے لیے تو اور آسان ہو جائے گا. اس میں اسیسڈ کیا جاتا ہے، ابیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دی پرپز آف ٹیکسٹ اینڈ لوکیٹ اسپیسیفک انفارمیشن. ایک تو اس میں 4 جو آپ کو پیسیج دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پیراگراف کہہ لیں، پیسیجز کہہ لیں، A B C D. اس میں ایک تو انفارمیشن جو دی گئی ہے وہ اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ انفارمیشن کیا دی گئی ہے، کس کے بارے میں بات کی گئی ہے. پھر جو سوال ہوتے ہیں یہاں، وچ ٹیکسٹ، یعنی کہ ایکسپلین واٹ یوزلی ہیپنس ان بیڈ ویدر. بیڈ ویدر میں کیا ہوتا ہے عام طور پر، کون سا ٹیکسٹ ایکسپلین کر رہا ہے. A میں یہ انفارمیشن ہے، B میں ہے، C میں ہے، D میں ہے. جس میں ہوگی اس کا آپ نے آگے لکھ دینا ہے A B C D. یہ سب میں ہی ایسے چلتا جائے گا. تو یہ پارٹ 3 پارٹ 2 کی نسبت مجھے آسان لگتا ہے، یہ بڑا آسان ہوتا ہے. پارٹ 4 کی طرف آتے ہیں. پارٹ 4 بھی بڑا آسان ہے. اس میں آپ نے آئٹس کی طرح ہی انفارمیشن ڈھونڈ کے اس میں لکھنی ہوتی ہے، جس میں اس میں شارٹ آنسر کویشچن لکھتے ہیں. اسی طرح اس میں کرنا ہے. ابیلٹی ٹو لوکیٹ اینڈ اوبٹین اسپیسیفک انفارمیشن تھرو ڈیٹیلڈ ریڈنگ. آپ نے اس میں اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہوتی ہے. اور لینگویج سیٹ کی جو خاص بات ہے جو مجھے بڑی پسند ہے، اس میں آرڈرلی کویشچنز آتے ہیں. آئلٹس والوں کو پتہ ہوگا کہ آرڈرلی یا آؤٹ آف آرڈر جو کویشچنز ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں.
جو آئلٹس میں تو آپ کے کویشچنس کہیں سے بھی آ سکتے ہیں. مطلب آپ نے ایک آنسر ڈھونڈا پہلی لائن میں, اگلا ہو سکتا ہے تیسری لائن میں آئے, یا ایک تیسری لائن میں آپ آگے ہیں اور کویشچن پھر آگے اگلا کویشچن آپ کو پہلی لائن میں ملے, تو آگے پیچھے آپ کو جانا پڑتا ہے. لیکن اس میں ایسا نہیں ہے. یہاں لکھا وٹ ڈز ڈیل مین, یہ ڈیل کا پہلے ہی معنی آئے گا. یورکشائر ڈیلز نیشنل پارک is home of some of Yorkshire's most beautiful scenery and most interesting attraction. The area is the country of Yorkshire in the north of England. It has 3 national park, the moors, اور جو بھی انگلش ورڈ فار ویلی, اس کا مطلب ویلی ہوتا ہے جی, یہ انگلش ورڈ ہے, تو یہاں آپ ویلی لکھ دیں گے. اٹ مینس ویلی یا ویلی. تو اسی طرح یہ جب ویلی کا مل گیا آپ کو, دوسرے کا اس سے آگے ملے گا, پھر تیسرے کا اس سے آگے. تو یہ آپ کو سہولت لینگویج سرٹ میں ملتی ہے. تو یہ اس کا پارٹ 4 ہے. اس کے 8 کویشچنز ہوں گے. بہت آسان ہوتا ہے یہ بھی, لیکن ٹرکی ہوتا ہے. لینگویج سرٹ کے بارے میں عام طور پہ کہتا ہے اس کو اتنا آسان لینا نہیں چاہیے جتنا یہ نظر آتا ہے. جتنے بندے بھی اس کو آسان لیتے ہیں پھر وہ فیل ہو جاتے ہیں. اب کرائٹیریا اگلا جو آ گیا ہے وہ آ گیا ہمارا ججمنٹ کا, کہ مارکس کیسے دینے ہیں. مارکس اینڈ اوور آل گریڈس. اس میں لسننگ 26 میکسیمم پارٹ مارکس را اسکور ہے, اور ریڈنگ 26 ہے, رائٹنگ 24 ہے. اسکیل 50-50 50 ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں, اس میں 26 لسننگ, 26 ریڈنگ اور 24 رائٹنگ میں ہو تو آپ پاس کنسیڈر کیے جاتے ہیں. لیکن ہر ایک آپ کی یونیورسٹی یا آپ کا امبیسی ان کے اپنے معیار ہیں, وہ خود سے سیٹ کرتے ہیں. جس طرح یو کے والوں کے لیے 33 سے کم آپ نہیں لے سکتے. 33 سے آپ کم لیں گے تو آپ فیل کنسیڈر کیے جائیں گے. اس میں ان تینوں میں سے آپ نے اگر 0 سے 74 کے درمیان ہے تو آپ فیل ہیں, اگر 75 اور 100 کے درمیان ہے تو آپ پاس ہیں, 101 سے 150 ہے تو آپ ہائی پاس ہیں. نیچے لکھا ہوا فار بوتھ دا لسننگ اینڈ ریڈنگ اسکورز 1 مارک پر کریکٹ آنسر رسپانس. ایک جو ہے آپ کا آنسر اگر ٹھیک ہوتا ہے تو 1 مارک ملتا ہے آپ کو. تو اس میں پھر 26 کویشچنس کے 26 نمبر بنے, لیکن 50 نمبر ہوتے ہیں, وہ اپنے حساب سے وہ چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ 26 نمبر 50 نمبر کیسے بناتے ہیں اس کے 26 کے. نو تھریش ہولڈ اور لمیٹیشن پر سیکشن. پاس مارک فار دی ریٹن ایگزام ایٹ لیسٹ 50% اوور آل ان آل 3 سیکشن, کہ کم از کم 50% آپ کے تمام میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس سے آگے اگر چلتے ہیں ہم تو باقی جو کرائٹیریا ہے یہ یہاں ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ویڈیوز ہیں ان میں نے آپ کو کرائٹیریا جو ہیں وہ بتائے ہوئے ہیں, کہ آپ نے لسننگ کا کرائٹیریا, ریڈنگ کا یہ آ گیا, رائٹنگ کا میں نے بتایا ہوا ہے. رائٹنگ کے علاوہ اس کے اور اسپیکنگ کا کرائٹیریا B1 کا میں بتا چکا ہوں آپ کو. تو اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ان پیپرز میں مسئلہ نہیں آئے گا ان ایگزام میں. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.